سب سے پہلے بات سمجھیے، اسلام نے رشتوں میں حدیں طے کی ہیں۔ یہ حدیں کسی کو روکنے یا تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کی پاکی اور خاندان کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور بیوی کی بہن یعنی سالی۔ جب تک بیوی حیات ہو تب تک اس سے نکاح حرام ہے۔ دوستوں، اب یہ بات سمجھیے کہ سالی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ سالی آپ کی بیوی کی بہن ہے، اور شریعت نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں رکھنا سخت منع کیا ہے۔ قرآن میں صاف حکم ہے، اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہ رکھو۔ سورۃ النساء آیت 33۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب تک بیوی زندہ ہے یا اس کے ساتھ رشتہ ختم نہیں ہوا تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو وہ شرعی طور پر بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو کیا پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، اس وقت نکاح جائز ہے، لیکن اس میں بھی کچھ شرعی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی عدت کا دور پورا ہونا چاہیے۔ عدت وہ عرصہ ہوتا ہے جو عورت کو طلاق یا شوہر کے انتقال کے بعد گزارنا ہوتا ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، اور طلاق کی صورت میں 3 ماہواری تک۔ جب یہ عرصہ پورا ہو جائے تو پھر اس مرد کے لیے سالی سے نکاح شرعی طور پر جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، اس بات کو بہت غور سے سمجھیں، اسلام میں نکاح ایک پاک رشتہ ہے، کوئی مذاق یا جذبات کا کھیل نہیں۔ سالی سے رشتہ صرف اس صورت میں حلال ہوگا جب بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا ہو، یعنی یا تو بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق دی جا چکی ہو۔ بیوی کی زندگی میں یا اس کے رہتے ہوئے سالی سے کسی بھی قسم کا جسمانی یا دلی رشتہ رکھنا حرام ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کے دور میں افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ مذاق میں کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی، اور اس طرح کی باتیں نہ صرف گناہ ہیں بلکہ یہ انسان کے ایمان پر اثر ڈال سکتی ہے۔ شریعت کے لحاظ سے سالی بیوی کی طرح حرام رشتے میں آتی ہے جب تک بیوی زندہ ہو، اس لیے اس طرح کے مذاق یا نظروں کی حرکتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ حد کیوں رکھی۔ اسلام ہر رشتے کی عزت اور حدیں بتاتا ہے۔ اگر ان حدوں کو توڑا جائے تو خاندانوں میں فساد، بدگمانیاں اور رشوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ 2 بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں رکھنا منع ہے، کیونکہ اس سے رشتوں میں نفرت اور مقابلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بیوی اور سالی دونوں ایک دوسرے کی بہن ہیں۔ اگر دونوں ایک ہی مرد کی بیویاں بن جائیں تو انسانی فطرت کے لحاظ سے محبت کی جگہ حسد اور جلن آ جائے گی، جو نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ پورے گھر کے لیے نقصان دہ ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر سالی پسند آ جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ اسلام نے محبت کو بھی ایک حد میں رکھا ہے۔ ہر پسند کو حقیقت میں لانا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں جو آپ کی بیوی کی بہن ہے تو آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ نگاہ کو نیچا رکھو، کیونکہ بہت سے گناہ نگاہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر مرد اپنی نگاہ سنبھالے اور اپنی بیوی کو اس کا حق دے تو ایسے خیالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ایک اور بات، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بیوی سے طلاق دے دوں تو سالی سے شادی کر سکتا ہوں۔ تو جواب ہے کہ ہاں، طلاق کے بعد اور عدت پوری ہونے کے بعد سالی سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ صرف شرعی نہیں بلکہ سماجی معاملہ بھی ہے۔ آپ کی بیوی اور اس کی بہن کا حق ہے۔ رشتہ ہمیشہ رہے گا، چاہے طلاق ہو جائے، وہ ایک دوسرے کی بہنیں رہیں گی۔ اسی لیے اگر مرد جلد بازی یا غلط نیت سے یہ قدم اٹھائے گا تو نتیجہ دونوں گھروں کے لیے دکھد ہو سکتا ہے۔